الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جرم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر صلوات بيجي خاندان فاطمہ خدا فاطمہ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ ان ایام میں آپ بامعرفت مومنین کی خدمت میں شرف حضور حاصل ہوا۔ حق تعالی سیدہ کائنات کے صدقے میں آپ سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے اور خدائے فاطمہ خدائے سبحان ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جو دسترخوان معرفت جناب سیدہ کی توفیق حاصل ہوئی، ہم اس دسترخوان معرفت سے اپنا اپنا حصہ اور حظ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ رزق گندم اور جو روٹی اور چاول میں منحصر نہیں ہے، یہ رزق کے ادنی ترین مصداق ہیں۔ یہ چیزیں جو کہ انسان کی حقیقت جسم نہیں ہے، انسان جسم و روح کا مجموعہ ہے۔ یہ رزق جس کا نام لیا گیا یہ انسان کے جسم کے قیام کے لیے ضروری ہے، اس کی بقا کے لیے ضروری ہے، لیکن انسان کی اصل، اس کی حقیقت، اس کی روح ہے، اور روح کی حیات علم سے وابستہ ہے، معرفت سے وابستہ ہے۔ ہم خدائے سبحان کی بارگاہ میں سپاس گزار ہیں کہ ان ایام کے صدقے میں اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم بی بی کے ذکر کے صدقے میں اپنی روح کی غذا کا اہتمام کریں، چونکہ اساس و بنیاد ہے اور خمسہ مجالس کی پہلی مجلس ہے، اس لیے میں اپنے بچوں کے لیے اور جوان ایک سے دو باتیں عرض کروں اور پھر ہم 5 دن اس سورت سے متعلق تفسیری ابحاث اور اس کے ذیل میں جو اہم سوالات ان کے جوابات عرض کریں۔ پہلی بات جو خمسہ مجلس کے آغاز میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ رزق گندم اور جو اور ان چیزوں میں منحصر نہیں ہے،
رزق کا بارز ترین مصداق، جس طرح سے دعائے امام زمانہ میں ہم پڑھتے ہیں، اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ وصدق النیہ وعرفان الحرمہ واکرمنا بالہدی والاستقامہ۔ امام زمانہ کی اس دعا کی روشنی میں حقیقی رزق علم ہے، معرفت ہے، استقامت ہے، بصیرت ہے، آگاہی ہے، شعور ہے، صفات حسنہ، اخلاق پسندیدہ۔ اور ان دنوں میں ہم نے اس رزق معرفت کا حامل بننے کی کوشش کرنا ہے، لیکن اس رزق کا حامل بننے کے لیے پہلی شرط بارگاہ سیدہ میں جو اس نے ظہور یا کلید اور اساس ہے حصول رزق معرفت کے لیے، وہ خود ادب فاطمہ ہے۔ اگر ہم علم و معرفت کی بات کریں تو یہ جتنے بھی علوم ہیں، صرف، نحو، منطق، فلسفہ، معانی، بیان، حدیث، رجال، تاریخ، سیرت، سوشیالوجی اور عقلی و نقلی علوم، ان تمام علوم کی اساس اور بنیاد اور بازگشت خود قرآن حکیم ہے، جو عقلی اور نقلی تمام علوم کا منبع ہے، ماخذ ہے، گنجینہ ہے، خزینہ ہے، مصدر ہے، مجموعہ ہے۔ خود اس قرآن حکیم، دیکھیے اب تک 1400 سالوں میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں تفاسیر لکھی جا چکی ہیں۔ مختلف فرق اسلامی میں آپ چلے جائیے، اہل حدیث ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل تشیع، اور پھر اسلام کے جتنے بھی شعبے ہیں، بہترین تفاسیر لکھی گئیں۔ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی نے لکھی، اسی طرح سے تفسیر عون الرحمن ہے، ایک ضخیم کئی جلدوں پر مبسوط مشتمل تفسیر ہے۔ اسی طرح سے تفسیر روح المعانی جناب آلوسی کی، تفسیر کشاف جناب زماشری کی، تفسیر الکشف والبیان ہے، اسی طرح سے تفسیر بیضاوی ہے، تفسیر در المنصور ہے، تفسیر در المسون ہے، اسی طرح سے تفسیر عون الرحمن اور متعدد تفاسیر ہیں۔ اہل تشیع میں آ جائیں، تفسیر طبیعت تبیان ہے، تفسیر برہان ہے، مجمع البیان ہے، تفسیر صافی ہے، نور الثقلین ہے، تفسیر من وحی القرآن، سینکڑوں تفاسیر۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ 1400 سالوں میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں بچوں اور جوانوں کو، جس ابتدائی نقطے کی طرف آج کی پہلی مجلس میں متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو، اور آپ سے پہلے اپنے آپ کو، خود کو، وہ یہ اساسی بات ہے کہ علم اور معرفت کا جو دسترخوان بچھا ہو، علم و معرفت کی اساس خود قرآن حکیم۔ اگر آپ چلے جائیے دنیا کے بڑے بڑے علماء، دانشوران، علوم قرآن کے ماہرین، جو تعصب کی اینک لگائے نہ بیٹھے ہوں، متوازن اور معتدل افراد، ان سے پوچھیں، سنی، شیعہ، اہل حدیث، کسی بھی مکتب فکر سے وابستہ افراد سے پوچھیں کہ ہمیں بتائیں کہ ان 1400 سالوں میں تاریخ اسلام میں قرآن مجید کے حوالے سے سب سے بہترین تفسیر کون سی ہے؟ تو برجستہ ترین شخصیتیں جیسے ڈاکٹر محمد عبدو ہو، اور اس سے ہٹ کے آپ دیکھ لیجیے رشید رضا ہیں صاحب تفسیر المنار، یا اور جواد مغنیہ ہیں فریقین کے یہاں سے، ڈاکٹر طاہا جن کا تعلق مصر سے، سب کی بیانات ہیں کہ دنیائے تفسیر میں سب سے بہترین تفسیر جو آج تک لکھی جا چکی ہے 1400 سالوں میں، بلکہ بقول استاد ایت اللہ عبداللہ جوادی عاملی دامت برکاتہم العالیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ممکن نہیں کہ آئندہ 200 سال تک اس سطح کی تفسیر لکھی جا سکے۔ کون سی تفسیر؟ تفسیر میزان ہے۔ کس نے لکھی؟ علامہ سید محمد حسین طباطبائی، اور آپ کے شاگرد عزیز شہید مرتضیٰ مطہری 40 سال سے زائد گزر گئے آپ کی شہادت کو۔ دیکھیے لوگ آج باتیں کرتے ہیں، اور آج اگر کالم چھپے، آج کی کتاب کردہ تحریر، اس میں آپ کو کہنگی نظر آئے گی، فرسودگی نظر آئے گی، کوئی جدت اور نوآوری نظر نہیں آئے گی۔ لیکن 40 سال سے زیادہ ہو گئے، شہید راہ خدا، شہید حق، شہید مرتضیٰ مطہری اس دنیا سے گئے۔ آج بھی ہم ان کی باتیں اٹھاتے ہیں، کتابیں اٹھاتے ہیں، ہر بات نئی لگتی۔ یہ شہید مرتضیٰ مطہری اس تفسیر المیزان سے متعلق، پہلے خود سنیں شہید مطہری کون ہے۔
خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ قلم اٹھایا لکھنے کے لیے، پہلی کتاب لکھنا شروع کی، تو میں نے ذات اقدس الہ خدا سبحان اپنے پروردگار سے، اللہ سے یہ عہد باندھا، پروردگار تو نے مجھے لکھنے کی توفیق عطا کی اور تو نے مجھے بولنے کی صلاحیت عطا کی، میں تیری ذات کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں جب تک زندہ رہوں گا میں کبھی کوئی چبی چبائی بات نہیں کروں گا، نہ لکھوں گا نہ بیان کروں گا، جسے آپ کہتے ہیں سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن، کہ ادھر سے سن کے ادھر سنا دے، نہ، جب بھی بات کروں گا ہمیشہ نئی بات کروں گا۔ اور آپ شہید مرتضیٰ مطہری کی سینکڑوں کتابیں اٹھا لیجئے، جو بھی لکھا سب نیا لکھا، دسیوں بیسیوں سینکڑوں ایسے موضوعات ہیں جو آپ سے پہلے ان سے متعلق کبھی کسی نے قلم نہیں اٹھایا، اور اتنے سال گزرنے کے باوجود آج بھی ہمیں ان میں جدت اور نوآوری نظر آتی ہے۔ یہ شہید مطہری، یہ بھی اتنی بڑی شخصیت، تفسیر المیزان سے متعلق کہتے ہیں کہ زندگی میں مطہری کو کوئی ایسی علمی مشکل پیش نہیں آئی کہ جس کا حل تفسیر المیزان میں موجود نہ ہو، اور صاحب تفسیر المیزان علامہ محمد حسین طباطبائی، ان کا تبحر علمی کا اگر کسی نے جائزہ لینا ہو، یہ نابغہ روزگار فلسفی، عارف، مفسر، سیرت نگار، ایک عجیب جملہ کا، انہوں نے کہا کہ میرے لیے ذرہ برابر مشکل نہیں ہے کہ میں پورے قرآن مجید کی تفسیر صرف اور صرف بسم اللہ کے ذیل میں لکھ کے چلا جاؤں، تعویل نہیں، تفسیر کا بسم اللہ میں اتنی وسعت ہے، اتنی آفاقیت ہے، اتنی جامعیت ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ ان کی تفسیر اگرچہ خود فلسفی ہیں، عارف ہیں، لیکن نہ عرفانی تفسیر ہے ان کی، نہ انہوں نے فلسفی کی روشنی میں تفسیر کی، بلکہ تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر بیان کی ہے، یہ بہترین تفسیر۔ لیکن اپنے متعلق انہوں نے کیا لکھا، میں کیوں عرض کر رہا ہوں کہ بچے اور جوان جو سب سے پہلی بات جس کی ہم نے ان 5 دنوں میں رعایت کرنی ہے کہ ہم نے اس بارگاہ میں کیسے آنا ہے، کس نیت سے آنا ہے، کس ارادے سے آنا ہے، کس عزم کے ساتھ جہاں صف اعضاء میں شرکت کرنی ہے۔ صاحب تفسیر المیزان جو تاریخ اسلامی کی سب سے بہترین و برتر تفسیر ہے، اس کے لکھنے والے علامہ سید محمد حسین طباطبائی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے علم دین سیکھنا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا، تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ ان کے والد بھی عالم تھے اور ان کے والد کے دوست انہیں گھر میں پڑھانے آتے تھے ہر روز، اور چند مہینے پڑھانے کے بعد ان کے والد کے دوست نے ان سے یہ بات کہی کہ محمد حسین آپ اس لائق نہیں ہو کہ میں آپ کے لیے اتنی زحمت کروں، اتنا وقت خرچ کروں، آپ کے گھر آ کے پڑھوں، میں صرف آپ کے والد کی وجہ سے مجبور ہوں کہ وہ میرے بچپنے کے دوست ہیں، ان کی وجہ سے ان کے احترام میں آ جاتا ہوں آپ کو پڑھانے کے لیے، اگر آپ ان کے فرزند نہ ہوتے تو شاید میں کبھی آپ کو ایک لفظ نہ پڑھاتا، میں مطلوبہ استعداد اور صلاحیت، لیاقت اور قابلیت آپ کے اندر نہیں دیکھ رہا۔ یہ بات سنی علامہ کہتے کہ میں دکھی ہوا کہ میری وجہ سے وہ اتنی زحمت کر کے آتے ہیں، میں کوشش بھی کرتا ہوں لیکن مجھے ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو دوسرے روز میں استاد کے آنے سے پہلے مسجد چلا گیا، وضو کیا اور پھر 2 رکعت نماز جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کی۔ اور پھر میں نے خلوص دل کے ساتھ دست دعا اٹھائے اور جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ سے توسل کیا حق تعالی و تبارک سبحانہ کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد کہا کہ پروردگار میں تجھے سیدہ زہرا کی عزت و عصمت کا واسطہ دیتا ہوں، بی بی کا جو مقام تیری بارگاہ میں ہے، جبکہ تو فرماتا کہ علم نور ہے اور جس کے دل میں چاہتا ہے یہ نور ڈال دیتا ہے، مجھے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے میں نور علم عطا فرما اور میرے سینے کو کشادہ فرما، شرح صدر عطا فرما اور میرے دل کو حصول علم کے لیے آمادہ فرما۔ میں تیری ذات کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں میں کبھی زندگی میں کم ظرفی کا مظاہرہ نہیں کروں گا۔ کبھی میری دعا جاری تھی کہ میں نے خود کو سنگین محسوس کیا، وزین محسوس کیا، اپنے سینے میں وزن محسوس کیا،
اور اس کے بعد میں انتظار کرنے لگ گیا، اور جب میرے استاد آئے اور انہوں نے مجھے پڑھانا شروع کیا تو مجھے یوں لگ رہا تھا جو کچھ مجھے پڑھا رہے ہیں سب مجھے پہلے سے پتہ ہے۔ اور اس کے بعد جب بھی وہ مجھے پڑھانے کے لیے آتے تھے مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ ساری باتیں میں پڑھ چکا ہوں، میں جانتا ہوں اور ان سے بہتر انداز میں جانتا ہوں، لیکن میں نے کبھی اس راز کو اپنے استاد پر آشکار نہیں کیا، اور جس طرح سے میں نے ذات خدا سبحان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ کبھی میں کم ظرفی کا مظاہرہ نہیں کروں گا، میں نے ہمیشہ اس بات کا پاس اور لحاظ رکھا کس کس نے در فاطمہ زہرا سے کیا لیا، عطا پروردگار کا وہ دروازہ جس سے کبھی بھی کوئی انسان محروم نہیں رہ سکتا۔ تاریخ انسانی میں، تاریخ اسلام میں بڑی بڑی شخصیتیں، اگر میں نام گنوانا شروع کروں تو شاید اسی میں مجلس ختم ہو جائے، جسے جو ملا صدر اسلام سے لے کے آج تک۔ اب خود سوچئے یہ وہ شخصیت جن کا ہم ہر سال ذکر کرتے ہیں اور تواتر کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اصحاب حسین میں سے ایک عجیب صحابی ہیں جو کچھ دیر پہلے تک یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان کی فوج کے 1000 کے دستے کے سپہ سالار تھے، حر ابن یزید الریاحی، تھوڑی دیر پہلے تک یزید کے لشکر میں شامل ہیں۔ مجھے جناب حر کا ادب اجازت نہیں دیتا کہ میں باقی الفاظ عرض کروں کہ کہاں کھڑے تھے اور کیا مستقبل تھا، تو پھر سوچئے کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے ایک ہی لمحے میں حر کی زندگی بدل دی اور یزیدیوں میں سے نکال کر علیہ السلام کی صف میں شامل کر دیا۔ وہ صرف اور صرف ادب فاطمہ ہے، وہ حرمت فاطمہ ہے، اور یہ امام حسین علیہ آلاف و تحید و ثنا کا انداز ہدایت تھا، ورنہ امام کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کرتے جس کی کسی سے دل شکنی ہو جائے، توہین ہو جائے، کسی کا دل دکھے۔ امام حسن اور امام حسین کو کئی مرتبہ اہل شام آ کے گالیاں دیتے تھے، آپ بدلے میں ان کو اپنے دسترخوان پہ لے جاتے تھے، کبھی کچھ نہیں کہا، ہمیشہ مسکرا کر خندہ پیشانی سے استقبال کیا۔ تو حر نے کیا کیا؟ جب امام حسین کے گھوڑے کی لگام تھامی تو پلٹ کر امام حسین نے کیا فرمایا؟ ساری زندگی صبر کرتے رہے، دشمن کی گالیوں پر، گستاخیوں پر، توہین برداشت کرتے رہے، کبھی پیشانی پر شکن نہ آئی، پلٹ کے ایک لفظ نہیں کہا، بلکہ مہمان نوازی فرمائی۔ تو حر نے اتنا بڑا کام تو نہیں کیا، کوئی گستاخی تو نہیں، صرف حضرت کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا، لیکن حسین نے کیا فرمایا؟ تقلت کا امو کا یا حر، اے حر تمہاری ماں تمہاری میت پہ بیٹھے، آنسو بائے، تم مر جائے، کیا کیا تم نے؟ یہ ایک فطری اور نفسیاتی بات ہے۔ اگر آپ کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے یا کوئی دو افراد جھگڑ رہے ہوں، آپ دیکھ لیجئے، اگر ایک فرد ان دو میں سے دوسرے کو گالی دے، دوسرا بھی پلٹ کر گالی دیتا ہے، وہی گالی دیتا ہے جو اس کو دی جاتی۔ حر معمولی شخص نہیں ہے، اہل کوفہ کے برجستہ ترین افراد میں سے، سرداروں میں سے، اور 1000 کی کمان کر رہے ہیں، سپہ سالار ہیں۔ اور جب امام حسین نے یہ لفظ کہا تو حر کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی، کانپنے لگ گئے، اور صرف ایک جملہ کہہ سکے۔ ذہن بھی کچھ آیا ہوگا کہ جب ان کی ماں کی نسبت بات کی گئی تو وہ بھی کچھ کہیں، لیکن جیسی تصور آیا آنکھیں نم ہو گئیں، لرزہ طاری ہوا، اور کہا ہے حسین ابن علی آپ نے تو میری ماں کی بات کر دی، پر میں آپ کی ماں کی بات کیسے کروں کہ جس کا نام لینے سے پہلے طہارت شرط ہے۔ امام حسین یہی نام اور یہی ذات جناب حر کو سچوانا چاہ رہے تھے کہ اگر سیدہ زہرا سے متعلق سوچنے لگ گیا تو ادب سیدہ زہرا اس کو مجبور کرے گا کہ یہ لشکر یزید سے نکل کر میرے لشکر میں شامل ہو جائے گا۔ نام فاطمہ، ادب فاطمہ ہدایت و سعادت و نجات انسان کی رمز ہے۔ جو جس مقام پہ پہنچا ہے، میں باقی دنیا کی اگر شام سے بات کروں، لبنان سے بات کروں، ایران عراق سے بات کروں، بڑے بڑے علماء فقہا مجتہدین مراجع کی بات کروں، میں اسی سرزمین سے جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں، پاکستان سے، آپ کے شہر لاہور سے، جو آپ کے ہی شہر میں مٹی کی چادر تان کے سو رہی ہے جو شخصیت، مرحوم اقبال بہرحال معمولی انسان نہیں ہے۔ اس سرزمین پر پاکستان بننے سے لے کے اب تک اس سرزمین میں ایسا دوسرا فرد نہیں آ سکا ہے۔ اقبال
قرآن حکیم کے عارف ہیں، بامعرفت شخصیت ہیں. جس طرح میں نے شہید مطہری کی بات کی، خود اقبال بھی معمولی انسان نہیں ہے. ان کی باتیں آج بھی اٹھائیں، احیاء تفکر دینی کو پڑھ لیجیے جو نثر میں ہے آپ کی کتاب، یا نظم میں جو کتابیں، تازگی ہے. یہ اقبال کیسے اقبال بنے؟ اس لیے کہ یورپ سے پڑھ کے آئے. یورپ سے تو آپ کے شہر میں شاید دسیوں سینکڑوں ہزاروں لوگ پڑھ کے آتے ہیں، پی ایچ ڈی کر کے آتے ہیں مختلف علوم میں. تو ان میں تو وہ خلق و خو نہیں ہے، وہ خصوصیات نہیں ہے، وہ علم، وہ معرفت نہیں ہے. اقبال میں کہاں سے آگے؟ خود اقبال نے بتایا کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ شاید میں جو علم لے کے آ رہا ہوں، اب جو بات کروں گا یہ یورپ کے دانشوروں کی اور سکولرز کی رہین منت ہے. نہ، پلٹ کے آئے اور کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. یعنی اقبال کہتے ہیں کہ وہاں کی بلند و بالا عمارتیں اور زرق و برق اور ظاہری ترقیاں یہ تو ممکن نہیں کہ مجھے متاثر کر سکیں. ہاں، میں علم سے متاثر ہو سکتا تھا، وہاں کے دانشوروں سے، وہاں کے فلسفیوں سے، وہاں کی بڑی بڑی کتابوں سے جو مختلف علوم میں لکھی جا چکی تھی، لیکن میں ان سے بھی متاثر نہیں ہوا. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. کیوں؟ سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. لیکن راز و رمز کیا ہے؟ نجف اور مدینے تک پہنچنے کے لیے بھی بنیاد کیا ہے؟ کون سی چیز ہے؟ جس چیز نے اقبال کو اقبال بنایا وہ ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے ادب فاطمہ. آپ اقبال کے اشعار اٹھا لیجئے، آپ کے فارسی اشعار اردو اشعار میں وہ جان نہیں ہے جو آپ کے فارسی کلام میں. شروع میں اردو شاعری کی، لیکن جب دیکھا کہ میں اپنا معافی ضمیر اس طرح سے بیان نہیں کر پا رہا جیسے ہونا چاہیے، پھر اردو کو چھوڑ دیا، فارسی میں شعر کہنا شروع کر دی. یہاں تک اپنے فارسی اشعار میں جن کے کچھ حصے شاید ضرورت کے وقت میں عرض کروں آنے والے دنوں میں، کہا کہ اگر مجھے آئین مصطفیٰ کا پاس نہ ہوتا تو میں قیامت تک فاطمہ زہرا کی قبر پر سجدے کرتا رہتا. کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا ملا؟ آپ کے شہر لاہور میں اپنے گھر کی بالائی منزل پر بیٹھے تھے ابو العلا مودودی کے والد کے ساتھ، اور گفتگو کر رہے تھے علمی مسائل پر، اور محرم کے ایام تھے. بس میں ختم کر رہا ہوں یہ بات اور پھر ہم سورہ کی تفسیر کے حوالے سے آگے بڑھیں. لیکن یہ ایک پہلو، پہلے دن کی اس مجلس کا یہ پیغام، خمسہ مجالس کی بنیادیں استوار ہو رہی ہیں بچوں اور جوانوں کے لیے. مرحوم اقبال اپنے گھر کی بالائی منزل پہ مولانا کے والد کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم کلام میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ایام محرم میں گلی سے ایک ماتمی جلوس رد ہوا، گزرا، اور مرحوم اقبال نے جو بات کر رہے تھے اسے وہیں چھوڑا اور زینے طے کرتے نیچے آ گئے اور اسی ماتمی جلوس کے ساتھ چلنا شروع کر دیا. اور عجیب تر یہ کہ ایک ہاتھ سے وہ جو جوان سینہ زنی کر رہے تھے، سینہ کوبی کر رہے تھے، ان کے ساتھ ماتم کرنا شروع کر دیا. اور کافی دیر تک آگے چلتے رہے جہاں تک کہ وہ جلوس ان کی گلی سے باہر نہیں چلا گیا، ان کے محلے سے نکل نہیں گیا، رد نہیں ہو گیا. تو کافی وقت گزرنے کے بعد، نیم ساعت سے زیادہ جب وقت گزر گیا، پلٹ کے آئے تو آپ کے ساتھ جو عالم تھے وہ سوچتے رہے مسلسل، اور جب آ کے بیٹھے وہ بات شروع ہونے لگی تو ان کا اس سے پہلے کہ ہم وہ بات کریں جو کر رہے تھے، آپ یہ بتائیے کہ آپ کا سینہ کوبی کے بارے میں کیا نظریہ ہے. مجھے تعجب ہوا کہ یہ عام لوگ، جاہل افراد کے جو علم و دانش سے بھی بہرا ہیں، اتنا بڑا دانشور، فلسفی، عالم، شاعر، ادیب، مفکر، وہ بھی انہی کی صف میں کھڑا ہو جائے، وہ بھی سینہ زنی شروع کر دے، سینہ کوبی شروع کر دے، ماتم کرنا شروع کر دے. اب بتائیے کیا واقعاً آپ اسے جائز سمجھتے ہیں، ٹھیک سمجھتے ہیں؟ آپ کے نزدیک یہ مباح ہے، جائز ہے؟ تو مرحوم اقبال نے برجستہ شعر میں جواب دیا ابو العلا مودودی کے والد کو. کیا کہا؟ وہ اقبال جو اپنی نسبت ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ یہ بندہ حشر سے پہلے قیامت کر نہ دے برپا، کہ معاشر سے پہلے کہیں معاشر نہ برپا کر دے. اتنا با استعداد آدمی، اپنے بارے میں اسباب خود شناسائی کا، بلکہ اپنی ایک نظم میں جو بیٹے کے نام کہی، اس میں کہا کہ کی حق سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی. ایک دن فرشتے چلے گئے اللہ کے پاس اقبال کی شکایت لے کر،
اور کیا کہا کہ حق سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی، گستاخ ہے، اقبال بہت گستاخ ہو گیا، جسور ہے، کہ حق سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی، گستاخ ہے، کرتا ہے فطرت کی ہنا بندی، سکھلائی، کیا گستاخیاں کرتا ہے؟ سکھلائی فرشتوں کو آدم کی تڑپ، اس نے آدم کو سکھاتا ہے آداب خداوندی۔ یہ اقبال جو اپنی نسبت جب گفتگو کرتا ہے تو یہ باتیں کہی ہیں اور اس سے ہٹ کر بھی، لیکن جب ابو العلا مودودی کے والد نے پوچھا کہ بتائیں آپ کا سینہ زنی کے بارے میں کیا نظریہ ہے، کیا آپ سینہ کوبی اور ماتم اور سینہ زنی کو جائز سمجھتے ہیں، مباح سمجھتے ہیں؟ سر جھک گیا اور برجستہ شعر کا کیا کہا کہ کچھ بتا سکتا نہیں، کچھ بتا سکتا نہیں، ذہن رسا مجبور ہے۔ کیا مجبوری ہے اقبال؟ کچھ بتا سکتا نہیں، ذہن رسا مجبور ہے، خوف چھا جاتا ہے دل پر مادر حسنین کا، جرأت نہیں ہوتی کہ کچھ کہہ سکوں، کہ جب لب ہلتے ہیں اور لبوں میں جنبش پیدا ہونا شروع ہوتی ہے تو اس سے پہلے مادر حسین کا مجھ پہ، میرے قلب پر رعب طاری ہو جاتا ہے، ہمت نہیں ہوتی۔ یہ ادب فاطمہ تھا جس نے اقبال کو اقبال بنایا۔ جتنی بھی بڑی بڑی شخصیتیں، اس لیے میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں اپنے جوانوں سے، عزیزوں سے، میرے عزیز و پروردگار نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق دی، ہم زندہ رہے اور آج ہمیں صف عزا پر ختمی مرتبت کو، ائمہ معصومین کو، امام زمانہ کو، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کا پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے۔ سب سے بڑھ کر ہم نے ان دنوں میں، ان مجالس میں جس چیز کی رعایت کرنی وہ ادب فاطمہ ہے، اور ادب کا تقاضا، پہلی بات میں جوانوں سے عرض کروں گا، ہر روز مجلس میں آنے سے پہلے وضو کر کے، دیکھیے 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے مفسر، محدث، سیرت نگار، بڑے بڑے فقہا اور مراجع گزرے، لیکن 1400 سالوں میں وہ مرجع جو فقید المثال ہیں، بے نظیر اور بے مثال شخصیت ہیں، وہ شیخ مرتضیٰ انصاری۔ کتنا طویل عرصہ گزر گیا آپ کی لکھی ہوئی کتابوں کو، لیکن آپ کی لکھی ہوئی کتابیں رسائل اور مقاصد، آج بھی علماء، فقہا، مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی طالب علم، دینی طالب علم ہمارے سامنے آئے، بیٹھے اور وہ رسائل اور مقاصد کو ہمارے سامنے پڑھے اور ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ دو کتابیں اس کو آتی ہیں، حل کر لے، تو ہم اسے اجتہاد کی سند دے دیں گے۔ یہ شیخ مرتضیٰ انصاری جو اس پائے کے فقیہ، متبحر، عالم اور مرجع تقلید تھے، تو ان کی والدہ جب یہ مرجع بنے تو ان کی والدہ کے پاس بہت ساری خواتین جمع ہوئیں، اہل ایمان، اور انہوں نے مبارکباد پیش کی کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کا بیٹا نائب امام بن گیا، مرجع تقلید بن گیا، شیخ اعظم بن گیا، اس کی تقلید شروع ہو گئی دنیا تشیع میں۔ انہوں نے مبارکباد وصول کی، لیکن ایک خاتون نسبتاً باہوش تھی، اس نے تعجب سے کہا آپ تو ایسے بات کر رہی ہیں جیسے آپ کے بیٹے نے کوئی معمولی کامیابی حاصل کی ہو، در حالی کہ وہ اس عظیم الشان منصب پہ فائز ہوا ہے، نائب امام بنا ہے، مرجع تقلید بنا ہے، شیخ اعظم بنا ہے۔ تو کیا کہا آپ کی والدہ نے؟ کہا کہ اگر وہ نبی بن جاتا تب بھی مجھے تعجب نہ ہوتا۔ تو اس خاتون نے پوچھا اتنی بڑی بات آپ کیسے کہہ رہی ہیں؟ آخر کیا خصوصیات ہے کہ آپ اتنا بڑا دعویٰ کر رہی ہیں؟ کہ صرف اتنا سن لو کہ جتنا عرصہ یہ میرے شکم میں رہا میں کبھی وضو کے بغیر نہیں رہی، اور جب یہ دنیا میں آیا تو سردی کی راتوں میں آدھی رات کو یہ اٹھتا تھا دودھ کے لیے اور میں سے روتا چھوڑ کے چلی جاتی تھی، پہلے وضو کرتی تھی، پھر 2 رکعت نماز جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کرتی تھی، پھر آ کے میں اسے دودھ پلاتی تھی۔ تو میری اتنی کوششوں کے بعد اگر یہ مرجع تقلید بنا تو کون سی بڑی بات ہے؟ میرے عزیزو، جو جس کو چاہیے اسی دروازے سے ملے گا، لیکن شرط، پہلی شرط وہ ادب ہے، باوضو کے آئیں، پوری توجہ کے ساتھ آئیں۔
دعائے ابو حمزہ سمالی میں آخری جملہ عرض کروں، امام سجاد کی کلمات ہیں، پروردگار کبھی کبھی جو مجھے تیرے ذکر سے اونگ آنے لگتی، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس وقت تو مجھ سے ہم کلام ہونا پسند نہیں کرتا؟ ممکن نہیں کہ سید سجاد کو ذکر خدا میں اونگ آ جائے، یہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے فرما رہے ہیں، ورنہ حسنات الابرار سیئات للمقربین، نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کے لیے گناہ ہوتی ہیں۔ جو نماز ابھی میں نے یا آپ نے مغرب اور عشاء کی پڑھی ہے، اگر یہی نماز علی ابن ابی طالب پڑھیں یا علی ابن الحسین پڑھیں، ہمارے لیے نیکی ہے، ان کے لیے گناہ ہے۔ اللہ کو علی ابن ابی طالب اور علی ابن الحسین سے ایسی نماز نہیں چاہیے جیسی ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ کو ان ہستیوں سے ایسی نماز چاہیے کہ اگر حالت نماز میں تیر کھینچ لیا جائے انہیں خبر نہ ہو، کیونکہ جتنا جس کی معرفت کا معیار بلند ہوتا ہے اس کی عبادت کا معیار بھی اتنا ہی بلند ہوتا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ سید سجاد کو ذکر خدا کرتے اونگ آ جائے، نہ، ہمارے لیے فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھی جو مجھے تیرے ذکر میں اونگ آ جاتی، کہ ایسا تو نہیں کہ اس لمحے تو مجھ سے ہم کلام ہونا پسند نہیں کر رہا ہوتا۔ بس یہ آخری بات عرض کی میں نے آپ کی خدمت میں، یہ دنیا میں اتفاق نامی چیز وجود نہیں رکھتی۔ مرحوم ارسطو کہتے ہیں کہ اتفاق کبھی اتفاق سے بھی پیش نہیں آتا۔ نظام کائنات نظام الاسباب ہے، رابطوں کا جان ہے۔ اگر آج ہم مجلس میں اور کل دوسرے دن ہمیں یہاں آنے کی توفیق نہ ہو، یا آ جائے لیکن ہمارا ذہن پوری طرح سے حاضر نہ ہو، جسمانی طور پر ہم یہاں پہ ہوں لیکن ہمارا وجدان، ہماری روح، ہماری توجہ کسی اور سمت اور کسی اور نقطے کی طرف متوجہ ہے، تو پھر کیا وجہ ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اچانک ہم مجلس کے لیے نکلے ہو، کسی کا فون آ گیا یا اچانک سے کوئی مہمان آ گیا۔ سوچنا پڑے گا، واقعاً فون نے آنا تھا، واقعاً مہمان نے آنا تھا، یا ہمارا عمل باعث بنا کہ وہ مہمان ہماری رکاوٹ بن کے آ گیا؟ کہیں کسی ناحرم پر نگاہ تو نہیں اٹھی، کوئی لقمہ حرام تو ہماری شکم میں نہیں چلا گیا، کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہوا کہ جس کی وجہ سے ہم ذکر فاطمہ زہرا میں اور اس صف ازا تک پہنچنے میں اور دسترخوان معرفت تک پہنچنے میں ناکامیاب ہو گئے؟ پروردگار مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ان دنوں میں اس دسترخوان معرفت سے، دسترخوان جناب سیدہ زہرا سے اپنا اپنا حصہ، اپنا اپنا حظ حاصل کرنے کی پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اپنی اس دعا کی قبولیت کے لیے خاندان فاطمہ پر صلوات بھیجیے۔ آئیے میرے عزیزو، اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور مبارک ایام یہ سمجھتے ہیں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کون ہے، اللہ نے آپ کو اس کائنات میں کیوں بھیجا، اور جس مقصد کے لیے خدا نے جناب سیدہ کو اس کائنات میں بھیجا، کیا جناب سیدہ اس مقصد کے حصول میں کامیاب ہو سکی یا نہ ہو سکی؟ ایام فاطمیہ کے انعقاد کا فلسفہ کیا ہے؟ وہ بی بی جو اپنے لیے سب سے زیادہ موضوع اور مناسب یہ سمجھتی تھی کہ کبھی کوئی نامحرم انہیں نہ دیکھے، آخر کیا مجبوری تھی کہ ایک دن یہی فاطمہ زہرا اپنے گھر سے باہر دربار کی طرف آ گئی فتح کے لیے، یا کوئی اور حکمت کار فرما تھی؟ کیوں حاکم وقت کے سامنے گئیں؟ کیا آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ آپ کو آپ کا حق نہیں دیا جائے گا؟ کیوں امیر المومنین اپنے حق کے دفاع کے لیے خود کیوں نہیں اٹھے؟ کیوں جناب سیدہ گئیں؟ اور آپ کی شہادت کیا صرف شیعہ کتب سے اور ہمارے حدیث کے جو منابع ہیں اور تاریخ اور سیرت کے منابع ان میں شہادت فاطمہ کا ذکر ہے؟ علماء اہل تسنن میں سے کسی نے جناب سیدہ زہرا سلام علیہ کی شہادت کو بیان نہیں کیا، جیسے آج کل بعض روشن فکر اٹھ کے یہ باتیں کرنے کہ شہادت فاطمہ افسانہ ہے، یہ دروازے کو آگ لگ جانا اور یہ پسلیوں کا ٹوٹنا، یہ ساری باتیں ان کی علمی بنیادیں۔ صف اول کے جو محدثین ہیں، فرق اسلامی کی بڑی بڑی شخصیتیں، انہوں نے شہادت سیدہ سے متعلق کیا کہا ہے، ان کا موقف کیا ہے، اور اس سے ملحقہ 20 جتنے سوالات ان کے جوابات ان دنوں میں ہم عرض کریں گے۔ سب سے پہلے فلسفہ نزول کوثر، فلسفہ ارسال نور فاطمہ زہرا،
حق تعالیٰ نے کون سا خاص زمانہ منتخب کیا کہ اپنے اس نور اور اپنے سب سے بڑے راز کو اس کائنات میں اتارا. پیغمبر گرامی اسلام کی مشیت پروردگار ہے. 4 بیٹے ہیں. ایک بیٹا ابراہیم جو آپ کی کنیز ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوا، جو 18 مہینے کی عمر میں، 18 مہینے کچھ دن کی عمر میں جن کی وفات ہوئی. اس سے پہلے 3 بیٹے جناب خدیجہ کبریٰ کے بطن سے متولد ہوئے، جن میں سب سے پہلے طیب ہیں، پھر طاہر، پھر عبداللہ جن کا نام قاسم ہے. لیکن یہ مشیت پروردگار ہے کہ ختمی مرتبہ کے یہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کی وفات ہو گئی. پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد آپ کے یہاں دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی، لیکن یہ مشیت خدا تھی کہ دوسرے بیٹے کا بھی انتقال ہوا. اور پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد آپ کے تیسرے فرزند کی ولادت ہوئی، لیکن تھوڑی عرصے میں تیسرے بیٹے کی بھی وفات ہو گئی، جناب قاسم کی، جن کی نسبت سے آقا ختمی مرتبہ کی کنیت ابو القاسم ہے. اور جب تیسرے بیٹے کی وفات ہوئی، جناب خدیجہ بہت دکھی ہیں. خود پیغمبر گرامی اسلام ایک صلوات بھیجی خاندان فاطمہ پر. سوگوار ہیں، دکھی ہیں. ختمی مرتبہ علیہ آلاف و تحیید وسلام کا اس سے پہلے معمول تھا کہ ہر روز صبح کے وقت گھر سے باہر تشریف لے جاتے، جا کر دین کی تبلیغ کرتے، اور پھر غروب کے قریب گھر واپس پلٹتے تھے. مختلف علاقوں کا انتخاب کرتے تھے. لیکن پہلا موقع ختمی مرتبہ جب تیسرے فرزند کی وفات ہوئی، گھر میں یہاں تک کہ ظہر گزر گیا، عصر کا وقت گزر گیا، ہنگام غروب سارا دن جناب خدیجہ کی دلجوئی میں گزار دیا. خود دکھی تھے، حزین تھے، غمگین تھے. ہنگام غروب آقا اپنے گھر سے بوچھل قدموں کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ باہر گلی میں تشریف لائے، اور جیسے ہی آپ کے گھر کا در کھولا، آپ کا بدترین دشمن، 2 فرد ایسے ہیں جنہیں ختمی مرتبہ نے زندگی بھر معاف نہیں کیا. ایک مروان، اور مروان بن اس کا والد، اس کا باپ حکم، جن کے لیے ختمی مرتبہ نے فرمایا کہ نہ یہ میری زندگی میں کبھی مدینے کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، نہ میری دنیا سے جانے کے بعد کبھی داخل ہو سکتے ہیں. یہاں تک کہ پہلے خلیفہ نے بھی جرأت نہیں کی کہ 2 افراد واپس آ سکیں، دوسرے خلیفہ نے بھی جرأت نہیں کی، تیسرے خلیفہ کے زمانے میں یہ 2 افراد واپس آئے، جس کے بعد مروان بن حکم تیسرے خلیفہ کا داماد بنا، اور پھر کلیدی عہدوں کے اوپر براجمان ہو گیا. اور پھر جو ہوا آپ کے سامنے. اور دوسرا فرد ہے عاص بن وائل. یہاں تک کہ ختمی مرتبہ نے اپنے عزیز ترین چچا جناب حمزہ کے قاتل وحشی کو بھی معاف کر دیا. صرف اتنا فرمایا کہ تو میرے سامنے نہ آیا کر، لیکن معاف کر دیا. 2 افراد کو معاف نہیں کیا، مروان بن حکم باپ بیٹے کو، اور ساتھ میں ختمی مرتبہ نے عاص بن وائل کو. یہ کون ہے؟ امیر شام کا وزیر عمرو بن عاص، اس کا باپ عاص بن وائل. پورے مکہ میں خبر پھیل چکی تھی. جب صبح میں آپ کے فرزند کا انتقال ہوا تو پورے اہل مکہ کو پتہ چل چکا تھا. سب خوش تھے، آپ کے دشمن، منافق، مشرک، بت پرست. لیکن سب سے زیادہ جس فرد نے خوشی کا اظہار کیا وہ عاص بن وائل ہے. یہ صبح سے جیسی سے پتہ چلا، آ کر پیغمبر کے گھر کے باہر گلی میں کھڑا ہو گیا، موقع کی تلاش میں کہ کب ختمی مرتبہ گھر سے باہر آتے ہو، کب یہ ان کی توہین کرے، گستاخی کرے، دل آزاری کرے. جیسے ہی ختمی مرتبہ کے گھر کا در کھلا، آقا نے باہر گلی میں قدم رکھا، عاص بن وائل کی نگاہ آپ کے چہرے پر پڑی. اس نے قہقہ لگایا، دور سے ہنستا ہوا آگے بڑھا، کہ محمد تم ہمارے خداؤں کی مخالفت کرتے تھے، تم ہمارے بتوں کی مخالفت کرتے تھے، ان کی مخالفت کا انجام تم نے دیکھ لیا کہ تمہارے ہاں جو بھی بیٹا پیدا ہوتا ہے فوراً مر جاتا ہے کچھ عرصے بعد، اور اگر مستقبل میں بھی تمہارے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہوا تو اسی طرح سے مر جائے گا، اور جب تم دنیا سے جاؤ گے تو بے نام و نشان جاؤ گے، ابتر جاؤ گے، بے اولاد جاؤ گے، بے نسل جاؤ گے. ختمی مرتبہ جنہوں نے آج تک اپنی پچھلے سالوں میں دوران تبلیغ دشمن کی توہین برداشت کی، گستاخیاں برداشت کی، جسارتیں برداشت کی، گالیاں برداشت کی، یہاں تک کہ بیت الحرام میں، خانہ کعبہ میں، حالت نماز میں ابو جہل کے کہنے پر عبداللہ بن زبعری نے ایک ہاتھ میں گوبر دوسرے ہاتھ میں خون اٹھایا اور حالت نماز میں آپ کے چہرے اور کپڑوں پر مل دیا.
اس کے باوجود ختمی مرتبت نے ہمیشہ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا، لیکن زندگی میں پہلی مرتبہ جبکہ آپ پہلے سے دکھی ہیں، رنجور ہیں، حزین ہیں، محزون ہیں، سوگوار ہیں، عزادار ہیں، اور آپ کے بدترین دشمن نے تانا دیا، قلب نازنین رسالت ماں پر چوٹ لگی، آنکھیں نم ہوئی، اور آقا ختمی مرتبت نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، گویا اللہ کی بارگاہ میں اس بدترین دشمن رسالت کا شکوہ کر رہے ہوں، یا مختصر ترین فاصلہ زمانی طے ہونے کے بعد جبرائیل امین نازل ہوئے، آ کر بارگاہ رسالت میں سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد بارگاہ ختمی مرتبت میں عرض کیا، اے رسول اللہ یہ فرما رہے دکھی نہ ہو، غمگین نہ ہو، رنجور نہ ہو، سوگوار نہ ہو، اے رسول پروردگار یہ فرما رہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اس قدر عطا کرنے والا ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ ختمی مرتبت نے جیسے یہ نوید سنی، دائماً حالت انتظار میں کہ مجھ سے پروردگار نے، ذات اقدس الہ خدا سبحان نے جس عطا کا وعدہ کیا کب میرے شامل حال ہوگی، لمحے گزر رہے ہیں، دن گزر رہے ہیں، وقت گزر رہا ہے، مہینے گزر رہے ہیں، اور مسلسل ختمی مرتبت کے انتظار میں اضافہ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ شدت انتظار کے ایک لمحے میں ختمی مرتبت نے بارگاہ احدیت میں استفسار کیا، پروردگار خدا سبحان مجھ محمد سے جس عطا کا وعدہ کیا گیا تھا اس کا نزول کب ہوگا؟ تو بارگاہ احدیت سے یہ جواب آیا، اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ، میری یہ عطا کبھی تجھ تک نہیں پہنچے گی، بلکہ اسے لینے کے لیے خود تجھے میرے پاس آنا پڑے گا۔ دوسرے لفظوں میں پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ، یہ قرآن کی آیتیں نہیں ہیں کہ جو آپ کا تعاقب کریں کہ آپ سفر میں ہو تو سفر میں آ جائیں، حضر میں ہو تو حضر میں آ جائیں، دیس میں ہو تو دیس میں آ جائیں، پردیس میں ہو تو پردیس میں آ جائیں، میری اس عطا کا حامل بننے کے لیے آپ کو میرے پاس خود آنا پڑے گا۔ آخر فلسفہ معراج کیا ہے؟ کیا ہم شعری تعبیر کریں، یا شعراء جو معراج کی تعریف کرتے ہیں یا وضاحت کرتے ہیں یا تشریح کرتے ہیں کہ ایک شب عرش پہ محبوب کو بلوا ہی لیا، یہ غم ہجر خدا سے بھی اٹھایا نہ گیا، اس لیے بلایا نہ، خدا کیا احساسات نہیں ہے، خدا کیا ہجر بعد و قرب کا تصور نہیں ہے، خدا کیا جذبات نہیں ہے، عواطف نہیں ہے، اللہ کیا کیفیتیں نہیں ہیں، اللہ سبحان ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے، کیفیتوں سے ماورا اور بالاتر ہے، اللہ احساسات، جذبات، عواطف اور کیفیتوں کا خالق ہے، خدا حکیم، خالق عقل ہے۔ کیوں بلوایا؟ کون سی ایسی بات ہے جو اللہ زمین پر رہتے ہوئے اپنے محبوب سے نہیں کہہ سکتا؟ کون سی ایسی بات ہے، کون سا ایسا پیغام ہے، کون سی ایسی امانت ہے جو زمین پر ہوتے ہوئے اللہ ختمی مرتبت کو منتقل نہیں کر سکتا؟ کیوں بلایا معراج پر؟ راز معراج کیا ہے؟ فلسفہ معراج کیا ہے؟ کیوں بلایا اپنے محبوب کو اس انتہائی بلندی پر؟ خود جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نے راز معراج سے پردہ اٹھایا۔ اس حدیث کو خمینی بت شکن نے بیان کیا، آیت اللہ تقی مصباح یزدی نے بیان کیا، آیت اللہ وحید خراسانی نے بیان کیا، آیت اللہ شیخ جواد تبریزی نے بیان کیا، نوری حمدانی نے بیان کیا، بڑی بڑی شخصیتوں نے، آغا بابہانی نے بیان کیا۔ خود سیدہ زہرا فرماتی ہے کہ ان اللہ تعالی خلق نوری، پروردگار نے میرے نور کو خلق فرمایا، وکان یسبح اللہ تعالی سبحانہ، جس کے بعد میرا نور اللہ کی بندگی میں مصروف ہو گیا۔ ثم استودع نوری فی شجر من اشجار الجنہ، پھر اللہ نے میرے نور کو اپنے قرب سے جنت کے درختوں میں سے ایک درخت میں منتقل کر دیا، جس کا اثر یہ تھا کہ فاضاءت، وہ درخت روشن ہو گیا، چمکنے لگا، جگمگا اٹھا، نورانی ہو گیا۔ وَإِذَا دَخَلَ أَبِي مُحَمَّدْ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ فِي الْجَنَّةِ، اور جب شب معراج میرے پدر بزرگوار محمد مصطفیٰ جنت میں داخل ہوئے، الہمہ اللہ الیہ الہاماً، تو اللہ نے میرے بابا کے دل پر یہ الہام کیا، یا ایھا الرسول کل من تلک الشجرہ،
اے رسول اس درخت سے کھا لیجئے. فَأَكَلَ أَبِي، تو میرے بابا نے کھا لیا. آخر کیا وجہ ہے؟ آدم حوا کتنا عرصہ جنت میں رہے؟ ہزاروں سال جنت میں قیام پذیر رہے. کیا خدا نے کہیں جانے سے منع کیا؟ کچھ کھانے سے منع کیا؟ نہ. قرآن اٹھائیے، گندم نہیں ہے، قرآن اٹھائیے، فرمایا جہاں جی چاہتا ہے جاؤ. یہ ملا تفسیریں کرتا ہے جو آپ گندم کا نام لے رہے ہیں. قرآن نے گندم کی بات نہیں کی ہے. فرمایا جہاں جی چاہتا ہے جاؤ، جو جی چاہتا ہے کھاؤ، لیکن دونوں سنو. گندم کے سٹے کو آپ شجرہ کہتے ہیں نہ. لا تقربا ہذہ الشجرہ، خبردار کبھی اس درخت سے قریب بھی نہ جانا. نعوذ باللہ. کیا ذات خدا بخیل ہے؟ آخر کیوں پابندی عائد کر رہا ہے جبکہ جنت کے ہر درخت کو، ہر پھل کو اللہ نے مباح قرار دیا؟ تو اس درخت میں ایسی کیا بات ہے؟ اس لیے کہ مشیت الہیہ میں یہ درخت آدم کے لیے نہیں ہے، یہ درخت خاتم کے لیے. آدم کو منع کیا جا رہا ہے، ختمی مرتبت کو بلایا جا رہا ہے. سیدہ زہرا ارشاد فرما رہی ہیں فَأَكَلَ أَبِي، میرے بابا نے کھا لیا. ثُمَّ اسْتَوْدَعَ نُورِي إِلَى صُلْبِ أَبِي محمد، تو اس طرح سے اللہ نے میرے نور کو اس درخت سے میرے بابا محمد مصطفیٰ کے صلب میں منتقل کر دیا. سمجھنا ہے فاطمہ کون ہے، عزت فاطمہ کیا ہے، مقام فاطمہ کیا ہے، حرمت فاطمہ کیا ہے. خود ختمی مرتبت کا نور جب اللہ نے اس کائنات میں بھیجنا چاہا تو انبیاء کے صلبوں سے گزارا، اور انبیاء کے اسلاف سے گزارتے ہوئے حضرت عبد المطلب کے صلب تک پہنچایا، اور وہاں سے یہ نور پہنچا صلب حضرت عبداللہ تک، اور وہاں سے یہ نور دنیا میں ظاہر ہوا. اور نور علی، نور مصطفیٰ کے ساتھ ہم سفر رہا صلب حضرت عبد المطلب تک، وہاں سے الگ ہوا اور نور مرتضوی صلب ابو طالب عمران میں گیا اور وہاں سے دنیا میں آیا. لیکن نور فاطمہ، کیا اللہ نے نور فاطمہ زہرا کو کسی نبی کے صلب سے گزارا؟ نہ. غیرت الہیہ نے یہ گوارا نہیں فرمایا کہ میں فاطمہ زہرا کے نور کو کسی غیر سے مس کروں اور کسی نبی کے صلب سے ہو کے آئے. نہ، اپنے جوار سے اس درخت میں منتقل کیا اور وہاں پیغمبر کو بلایا. مگر قرآن کی آیتیں جبرائیل لے کے آ رہے ہیں، جنت کے کھانے جبرائیل لے کے آ رہے ہیں. جنگ احد میں علی کی تلوار ٹوٹ جائے، جبرائیل لے کے آ رہے ہیں. پروردگار جس سیب بہشتی میں نور فاطمہ کو منتقل کیا ہے، اسے بھی جبرائیل کے ذریعے سے دنیا میں بھیج دیں. لیکن غیرت الہیہ نے یہ گوارا نہیں فرمایا کہ جس سیب بہشتی میں نور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو منتقل کیا، اسے جبرائیل جیسے معصوم فرشتے کا ہاتھ لگ جائے. خود پیغمبر کو بلایا. فَأَكَلَ أَبِي، میرے بابا نے کھا لیا. اب میں حدیث کل مکمل کروں گا، وقت ختم ہو رہا ہے، اور کل یہاں سے بات آگے بڑھائیں گے. یہ حرمت فاطمہ ہے، یہ عزت فاطمہ ہے. یہاں تک کہ صاحب تفسیر کشاف جناب زماشری عجیب جملہ کہا انہوں نے سورہ انسان کی تفسیر میں، سورہ حل عطا، سورہ دہر کی تفسیر میں. وہ کہتے ہیں کہ حق تعالی نے سورہ مبارکہ دہر میں جنت کی ساری نعمتیں بیان کی. بسم اللہ سے لے کے والناس تک جتنی نعمتیں اللہ نے ایک ایک دو دو چار چار کر کے 113 صورتوں میں الگ الگ بیان کی. ساری جنت کی نعمتوں کو اللہ نے ایک سورہ میں اکٹھا کر دیا، یکجا بیان کیا. وہ کون سی سورہ ہے؟ سورہ دہر، سورہ حل عطا، سورہ انسان. لیکن عجیب بات ہے کہ اللہ نے جس سورہ میں جنت کی ساری نعمتوں کو یکجا کیا، ایک نعمت کو چھوڑ دیا. وہ کون سی نعمت ہے؟ حور جنت. اللہ نے اس سورہ میں حور جنت کا ذکر نہیں فرمایا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اللہ نے اس سورہ کو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں قصیدہ بنا کر اتارا، تو بی بی کی موجودگی میں کسی اور حور کا ذکر کرنا خدا نے خلاف ادب سمجھا ہے. یہ ادب فاطمہ ہے جو خدا خود تعلیم دے رہا ہے بشر کو. یہاں تک کہ میدان معاشر میں
اور کتب سیاح کو دیکھ لیجئے، اہل تسنن کی بڑی بڑی کتابیں، کنز العمار اور باقی کتابوں میں دیکھیے، ختمی مرتبہ 5 کام انجام دیتے تھے، 5 کام. کلما دخلت علیہ فاطمہ، تو جب بھی فاطمہ زہرا آتی پیغمبر کے سامنے کیا کرتے؟ فقام الیہا، ختمی مرتبہ کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کے فاطمہ کا انتظار نہ کرتے، فقام الیہا، آگے چل کے جاتے. اور دوسرا کام کیا کرتے؟ فاطمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے. اور پھر تیسرا کام کیا کرتے؟ اس ہاتھ کو اپنی طرف کھینچتے اور اسے استشمام کرتے، سونگتے. اور کبھی سیدہ پوچھتی کہ بابا کیا کرنے؟ تو فرماتے کہ میں اسی سیب بہشتی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اور چوتھا کام کیا کرتے؟ ہاتھوں کا بوسہ لیتے اور پھر فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، سیدہ کو ساتھ لے کے آتے اور اپنی مسند پر بٹھاتے. اور جب فاطمہ کو اپنی مسند پر بٹھا دیتے، مجھے نہیں معلوم کہ پیغمبر بھی بیٹھ جاتے یا اپنی بیٹی کی محبت میں، احترام میں کھڑے رہتے. یہ فاطمہ جن کا ادب، یہ کنز العمال میں علامہ متقی ہندی نے اس حدیث کو بیان کیا. یہ حدیث کے جب میدان معاشر میں فاطمہ زہرا تشریف لائیں گی، البتہ استاد جوادی عامری نے فرمایا کہ یہ حکم خدا حکم تشریعی نہیں ہے، حکم تشریعی کی حدیں اس دنیا تک محدود ہیں، یہ حکم تکوینی کہ سیدہ زہرا جب میدان معاشر میں داخل ہوں گی تو خدا فرمائے گا اہل معاشر غضوا ابصارکم، آنکھیں بند کرو، وَنَكِّسُوا رُؤُوسَكُمْ، اور سروں کو جھکا لو. کیوں؟ اس لیے کہ نبی ذاتی میدان معاشر میں آ رہے. اللہ کو گوارا نہیں کہ کوئی نبی بھی آنکھ اٹھا کر فاطمہ زہرا کی طرف دیکھے. یہ اللہ کی مشیت ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے. اور خود فاطمہ زہرا کی مشیت کیا ہے؟ جب پیغمبر نے پوچھا بیٹی فاطمہ بتائیں آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ کہا بابا صرف ایک خواہش ہے. کیا؟ کہ ساری زندگی کوئی نامحرم مجھے نہ دیکھے. اور دوسری خواہش ہے کہ کوئی نامحرم مجھے نہ دیکھے اور میں بھی کسی نامحرم کو نہ دیکھوں. تو پھر بتائیے ایسی کون سی مجبوری تھی کہ جو ایک دن اسی فاطمہ زہرا کو بھرے دربار میں لے آئی؟ اور آج فاطمہ خود فرما رہی ہیں مجھے جو جانتا ہے سو جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا پہچان لے. اعلموا انی فاطمۃ بنت نبیکم، پہچان لو میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں. کیسے گئیں گھر سے؟ کیسے گئیں؟ وہ دروازہ جو مسجد میں کھلتا تھا ابھی تک کسی نے بند نہیں کیا. اگر فاطمہ چاہیں اس دروازے سے جائیں، صرف ایک قدم کا فاصلہ ہے، لیکن آج اس دروازے سے نہیں گئی، گلی سے گزر کر مسجد نبوی کے مرکزی دروازے سے داخل ہو رہی ہے. کیوں؟ جو چاہتی تھی کبھی کوئی نہ دیکھے آج خود چاہ رہی ہیں سب کو پتہ چل جائے کہ نبی زادی پہلی مرتبہ زندگی میں اس طرح گھر سے باہر جا رہی ہے. اور ابن خلدون نے بھی لکھا ہے فاطمہ زہرا جب چل رہی تھی گھر سے مسجد کی طرف تو آپ کے چلنے کا انداز ہو بہو رسالت مآب کے جیسے تھا. اب یا تو فاطمہ چلتی ایسے تھی یا اس دن یہ انداز اختیار کیا تاکہ ضمیر انسانی پر دستک دے سکیں اور لوگوں کو اپنے بابا کی یاد دلا سکیں. اور تیسرا کام مورخین نے لکھا جب بی بی چل رہی ہیں بنو ہاشم کی خواتین، ام سلمہ آگے بڑھی کہ فاطمہ زہرا نبی زادی اجازت دیں میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں. فرمایا نہ، میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ کی حرمت پامال ہو، یہ فاطمہ کا جہاد ہے، فاطمہ اکیلے جائے گی. ام سلمہ کو ہمراہ نہیں لیا، بنو ہاشم کی خواتین کو اپنے ساتھ لے کے چلی اور اس طرح سے چلی کہ آپ کی چادر زمین پر خط کھینچ رہی تھی. اور آج فاطمہ کو پتا تھا کہ مجھے کوئی بیٹھنے کے لیے مسند نہیں دے گا.
فاطمہ جیسی سراپا غیرت ہستی کے لیے اتنی دیر تک نامحرموں کے بیچ میں کھڑے ہو کر خطبہ دینا آسان کام نہیں تھا. جانتی تھی کوئی مسند نہیں دے گا، اپنے گھر سے کچھ چیز اٹھا کے لے جاتی تاکہ بیٹھ کے خطبہ دے سکیں، لیکن مسلسل بہت دیر تک کھڑے ہو کے خطبہ دیا تاکہ ضمیر انسانی پر دستک دے سکیں کہ جس فاطمہ کے آنے پہ امام الانبیاء کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے وہ کھڑی تھیں اور باقی تمام افراد بیٹھے تھے، اور کسی نے سیدہ زہرا کو مسند پیش نہیں کی. کتنے بیٹے ہیں؟ 2 بیٹے ہیں، حسن اور حسین. 1 سال کا فرق ہے. دونوں کو ساتھ لے جائیں یا دونوں کو گھر چھوڑ جائیں؟ ایک کو گھر میں چھوڑا، ایک کو ساتھ لے کے گئی. حسن کو گھر میں چھوڑا، حسین کو ساتھ لے کے گئی. کیوں حسین کو ساتھ لے کے کیوں گئی؟ اس لیے ساتھ لے کے گئی کہ جس حسین کے آنے پر وارث حدیث منبر چھوڑ دیتے تھے اور نیچے اتر آتے تھے اور حسین کو اٹھا لیتے تھے، اس حسین کی موجودگی میں میرے بابا کی مسند پر بیٹھنے والا کسی جھوٹی حدیث کا سہارا نہ لے. کتنی بیٹیاں ہیں؟ 2 بیٹیاں ہیں، زینب، ام کلثوم. یا دونوں کو لے جائیں یا دونوں کو چھوڑ دیں، لیکن ایک کو گھر میں چھوڑا، ایک کو ساتھ لے کے گئی. ام کلثوم کو گھر میں چھوڑا، زینب بنت علی کو اپنے ہمراہ لے کے گئی. یا دونوں کو چھوڑ جائیں یا دونوں کو لے جائیں. ام کلثوم کو گھر کیوں چھوڑا؟ زینب بنت علی کو ساتھ لے کے کیوں گئی؟ جس بی بی نے 61 ہجری کی کربلا میں خاموش رہنا تھا اسے گھر چھوڑ دیا، اور جس بی بی نے 61 ہجری کی کربلا میں خود فاطمہ زہرا کے لہجے میں طاغوت کو للکارنا تھا اسے ساتھ لے کے گئیں تاکہ زینب سیکھ لیں کہ باطل اور طاغوت کو کیسے للکارا جاتا ہے. بس میرے عزیزو، آج زینب بنت علی، آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، اپنی ماں فاطمہ زہرا کے ہمراہ گئیں اور جو دیکھا سو دیکھا، پھر پلٹ کے آئیں. لیکن پھر کئی سال گزرنے کے بعد، 50 سال گزرنے کے بعد، یہی بی بی اپنے گھر سے چلی، مدینہ سے چلی. پہلے کوفہ گئیں، پھر شام گئیں، پہلے ابن زیاد کے دربار میں، پھر یزید ابن معاویہ کے دربار میں. اور جب بی بی پلٹ کے واپس مدینہ آئیں اور جیسی بی بی مدینہ پہنچی ہیں، ساری بیبیاں قبر فاطمہ زہرا پر گر پڑیں اور اتنا گریہ کیا کہ کوہرام برپا ہو گیا. لیکن فاطمہ زہرا کی بیٹی ثانیہ زہرا زینب بنت علی الگ بیٹھی رہیں، یہاں تک کہ ساری بیبیاں جب پرسہ دے چکی اور قبر فاطمہ پر خلوت ہوئی، اب فاطمہ زہرا کی یہ بیٹی زینب بنت علی اپنے مقام سے اٹھی اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنی ماں فاطمہ زہرا کی قبر پر گئیں. اور سنیں گے کیا جملہ کہا؟ کیا کہا اے ماں فاطمہ زہرا، آپ بھی دربار گئی تھی، آپ کی بیٹی بھی دربار گئی تھی، لیکن اے ماں فاطمہ، آپ جب دربار گئی تھی آپ کے سر کے اوپر چادر موجود تھی. آپ کی بیٹی زینب کو ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں جانا پڑ گیا. اور اے ماں فاطمہ، میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھلا سکتی جب یزید تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور تخت کی نچلی سیڑھی پر آپ کے بیٹے حسین ابن علی کا سر تھا. القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار بحق سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ ہماری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو نعمت تقوی عطا فرما، نور بصیرت اور نور معرفت عطا فرما. پروردگار ہم سب کو انقلاب فاطمہ زہرا کی معرفت عطا فرما. پروردگار جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو رحلت کر گئے انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. اللہ میں اسلام کو سر بلند فرما،
علم کفر کو سرنگوں فرما، اہل ولایت کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما، بالخصوص امام زمانہ کے وہ سپاہی جو شام میں ثانی زہرا کے حرم کے دفاع میں مصروف رہتے ہیں، ان کی حفاظت فرما، انہیں کامیابیاں عطا فرما، ہمیں بھی آقا کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما، ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔